ربنا بالحق منودوا أنذركم الجنة يورثكموها بما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي. سب بڑی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم علیہ. ہمارے مدرس بیمار ہونے جن کے گھٹنے میں چوٹ لگی ہوئی خطرناک ہو گئی تھی آ نہیں پا رہے، اس وجہ سے مجھے اجمہ بھی وہاں پڑھنا پڑا انشاءاللہ خود کا پڑھ باقی انشاءاللہ تو اس کی خاص کا چند باتیں میں نے آیت جو پڑھی ہے وہ ہے اہل بیت کرام کی عزت و شان کو بلند کرنے کا. سبحان اللہ. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جتنے بھی کافر تھے نا کفار مکہ مشرکین مکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسے لے لیں، چاندی سونا لے لیں، جواہرات جواہرات لے لیں، جائیداد لے لیں، جو کچھ بھی یہ چاہتے ہیں لے لیں، لیکن یہ ایک خدا کی بات نہ کریں بلکہ جس طرح ہمارا پرانا عقیدہ چلا رہا تھا بدبختوں کا مذہبوں کا، بارش کا خدا اور پانی کا اور آگ کا اور سورج کا اور بیٹے دینے والا اور شادیاں کروانے والا اور استغفر اللہ کروڑوں کا استغفر اللہ. تو آپ ایک خدا کی بات کرتے ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ اس پر بہت کچھ خرچ کر کے چاہتے تھے کس طریقے سے ان کو ڈیگریڈ کر دیا جائے اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اللہ ہے. آپ فرمایا کرتے تھے بس اللہ تسلی اور تشفی اور شاباش دی اور فرمایا آپ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں. صبر و استقلال پہاڑوں میں اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ کے اندر ہے. الحمدللہ آپ یوں ان کو فرماتے ہیں کہ جو بھی میں دین کا کام کرتا ہوں نا اس پر کوئی اجرت نہیں چاہیے. ہاں اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو میرے گھرانے اور میرے قرابت دار میرے پیار سے محبت کرو، بلکہ محبت یہاں پہ سب سے بڑا درجہ محبت ہے. تو آپ علیہ السلام اس پر آپ ارشاد فرماتے ہیں. پھر بعض صحابہ نے پوچھا اگلے وقت میں، یہ تو کافروں کی بات تھی، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے قرابت دار ہیں، آپ کے صحابہ بھی ہیں اور آپ کے دیر زمان رہنے والے بھی ہیں، آپ ان کی بات فرماتے ہیں ان سے یہ پیار کرنا ہے آپ کے جو گھر والے ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کرنا سب صحیح ہے لیکن جو میرے گھر والے ہیں پھر نام لیا بقیدہ، یہ جو میں نے حدیث شریف پڑھی دعا والی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، آپ نے فرمایا میرا علی، میری فاطمہ، میرا حسن، میرے حسین اور ان کی اولادیں، یہ میرے گھر والے ان کے ساتھ تو خاص کرنا ہے اور انہی کو سلوک کرنا ہے کیونکہ یہ شعبان المعظم کے اندر انہی پاک ہستیوں کے ولادت کے جشن کے دن 2 تاریخ کو امام حسین پاک دنیا میں تشریف لائے اور اس طرح 3 کو بی بی زینب پاک کا ہے، 4 کو پھر سیدنا حضرت غازی عباس کی اولاد جنہوں نے جھنڈا خداوندی کربلا میں اٹھائے رکھا، بازو کٹ کے جھنڈا نیچے نہیں کرنے دیا، ہونٹوں میں پکڑ ہونٹ کٹ جائے شہید ہو گئے جھنڈا پہ بھی بلند ہے. یہ شان ہے اہل بیت کرام کی. اور سارے صحابہ مل کر
صحابہ کرام ان اہل بیت کرام علیہ الرضوان کو سلوک کیا کرتے تھے، بڑی شان بیان کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح خدیجہ کربلا بی زینب الکبریٰ علیہ السلام ان کی بھی ولادت باسعادت ہے، اور وہ امام جن کا نام ہے سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار، جو 14 سال کی عمر مبارک میں کربلا میں واحد بن گئے امام زین العابدین، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ان کا یوم ولادت باسعادت ہے اور شب برات بھی آنے والی ہے اگلے اتوار کو، کل والے پرسوں اتوار چھوڑ کے اگلے اتوار کو انشاءاللہ عظیم شان سالانہ محفل بھی ہوگی، نوافل بھی پڑھے جائیں گے، بڑے استاد صاحب مدار پاک کی حاضری بھی ہوگی، تو انشاءاللہ اس میں سارے آپ تیار ہو، گھر میں خواتین کو بھی بتائیں تاکہ دین سے جڑے رہیں۔ اور اس مہینے کے اندر کثرت سے نفلی روزے رکھنے والا یہ مہینہ ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا ام کی ماں کہ میں نے رسول علیہ السلام کو باقی سال کے 11 مہینوں میں رمضان کے علاوہ اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھنے والا پایا۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ کی طرف، تو میں چاہتا ہوں جب بھی میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، امام الانبیاء ہو کے نبی اور رسولوں کے تائیدار ہو کے فرماتے ہیں میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے کے ساتھ، اور فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کو چونکہ بجٹ بنتا ہے، حساب کتاب ہوگا کون مرے گا کون جیے گا، کس کی شادی ہوگی، کئیوں کے کتنے مسائل ہیں وہ سارے لکھے جاتے ہیں، قربان جائیں غیر جان نبی نے فرمایا یہ تو ہے لوگوں کا معاملہ جن میں سارے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں عام، لیکن جو خاص لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان کے معاملات ویسے لکھنا جیسے یہ چاہتے ہیں۔ ہر بندہ لمبی زندگی چاہتا ہے، ہر بندہ کار کوٹھی بنگلے چاہتا ہے، ہر بندہ جو دل کا ایمان والا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں نمازی بنوں میری اولاد نمازی بنے، تو جو اللہ رسول والے ہیں اللہ فرماتا ہے اے رسول ہم نے آپ امت کی خاطر فرشتوں کو بتا دیا جیسے یہ مانگے تو لکھ دو۔ تو یہ کتنی سعادت والی برکت کی عزت والی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے اندر جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آغاز ہم کرتے ہیں گفتگو کا، 1-2 منٹ بس 5-4 منٹ باقی ہے انشاءاللہ۔ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ولادت باسعادت و عزت پر جب امام حسن دنیا میں آنے لگے تو جبریل کو اللہ نے بھیجا کہ امام حسن دنیا میں بعد میں تشریف لے جائیں گے، یعنی ولادت بعد میں ہوگی، تم سارے کام چھوڑ پہلے جا کے میرے نبی اور میرے نبی کو فرماؤ کہ اپنے گھرانے کو امام حسن کے دنیا میں آنے کے جشن کی ولادت کی خوشخبری سنا دو۔ اگر اتنا ڈلیا بولے تو بولنا کیا ہے سکھا کرو، بولنا سیکھو، جڑے اللہ کے اللہ کے رسول کی شان اتنی بولنے والے وہ نہیں جڑے بندے کھڑے ہیں نوز باللہ غیبت کریں چغلیاں کھانے جھوٹ بولنے۔ خدا کی قسم جس زبان پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے آپ کو حق مجالس، مجلس میں جب آ جاؤ تو مجلس کا حق ادا کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ سنیں آپ مجلس کا حق کیسے ادا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر اللہ و صلاۃ النبی، یعنی سبحان اللہ کے چھڑ سے بلند ہو، اور جب میرے نام کی باری آئی میری شان بیان کیا تو ضرور اس نام کی جگہ پیش کیا۔ تو جن کی ولادت ہونے سے پہلے رب کریم عرشوں کا مالک پورے کائنات کا مالک خوشخبریاں بھیجی ولادت کے جشن کی مبارکبادی پیش کرے۔ پھر جب امام حسین دنیا میں آنے لگے تب بھی یہی سما، جب نام خود آسمانوں سے سلیکٹ ہو گیا ہے، پھر امام حسن اور امام حسین چھوٹی عمر میں تختیاں لکھیں اور پھر اماں جان کے پاس لے جائیں بی بی فاطمہ مالک جنت کے پاس کہ میں نے زیادہ خوبصورت لکھی کہ امام حسین نے، یہی بات ہو کس طرح؟ تو آپ فرمائیں کہ اس کا فیصلہ مولا علی فرمائیں۔ مولا علی آپ ان سے پوچھ جاتا ہے، فرماتے کہ میں کون ہوتا ہوں نبی پاک کے ہوتے کا فیصلہ کرنے والا، نبیوں کا سردار، امت کا غمخوار، دار ختم نبوت، وہ تشریف لانے والے، وہ فیصلہ فرمائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی بہت اچھی لکھی نہیں کی، ہمارے نانا جان اللہ کے رسول پاک نہیں، کوئی ایک جیتا ہے ایک ہارتا ہے، ایک کو 1 نمبر ایک کو 2 نمبر، فرمایا نہیں، انہوں نے بہت کمال کی چیز۔ تو جب انہوں نے بار بار یہ چیز وحی نازل ہوئی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کریں، ایک تختی حسن پاک امام حسن کے ہاتھ میں، ایک امام حسین پاک کے ہاتھ میں، اور 7 موتی منگوائیں، ان کو ہوا میں اچھالیں، جس تختی پہ 4 جائیں گے وہ 1 نمبر، جس کی طرف 3 جائیں گے وہ 2 نمبر۔ موتی اچھالے گئے، کپڑا اللہ محفاظ کا موتی اچھالے گئے، پھر اللہ نے فرمایا
جھنڈا بلند رکھا. کربلا کا میدان ہے. آپ کی اماں جان کو پتہ چلا کہ 6 ماہ کے حضرت سیدنا علی اصغر پیاس سے شہید ہو گئے, پانی کی بوند کی حرکت نہ کر سکی. تو آپ بڑی ہوئی اور آپ نے فرمایا میرا بیٹا عباس کہاں تھا؟ تو سب نے کہا کہ وہ بھی وہیں تھے. آپ نے فرمایا میں نہیں مانتی, میں نے ایسا نکما بیٹا پیدا نہیں کیا. میرے بیٹے عباس غازی علمدار کے ہوتے 6 ماہ کا علی اصغر شہید نہیں ہو سکتا. وجہ کوئی اور ہوگی. جب چیک کیا گیا, سارا وقت دیکھا گیا, کمپائل کیا گیا, تو پتہ چلا کہ غازی علمدار تو پہلے شہید ہو گئے. آپ کو جو بتایا گیا نا جہاں وہ تھے ضرور پر پہلے ان کے بازو کاٹے گئے, مشکیزہ جگر ڈالا تو یہ بازو کاٹ دیا گیا. جھنڈا اور مشکیزہ ہونٹوں نے دندان مبارک میں دبایا تو تیر مار کے دندان کاٹ دیے گئے. پھر بھی سنبھالا تو بدبختوں نے وہ مشکیزے کو چھلی چھلی کر کے تیر مار کے سراغ کر دی, پانی نیچے گر گیا اور وہ شہید ہو گئے. بعد میں شہادت ہوئی. آپ نے فرمایا یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے عباس کے سامنے پیاسا علی اصغر شہید ہوئی. یہ شان ہے غازی عباس کے اللہ. اب چند صحابی کے حاضری پیش کرتے ہیں. سیدتنا بی بی زینب الکبریٰ خطیب کربلا, 3 سال کی عمر مبارک, اپنے گھر میں بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے بی بی زینب الکبریٰ امام حسن حسین پاک کی بہن مبارک خطیب کربلا. دنیا کے سارے خطباء علماء کے خطبے بی بی زینب الکبریٰ کی عزت کے سامنے خطبہ پر اس کے قدموں پہ قربان ہوئے. ایسا گرجدار خطبہ تھا. 3 سال کی عمر, قرآن پاک کی تلاوت فرما رہی ہیں. اچانک سے بی بی فاطمہ باہر آئی. آپ نے فرمایا اے زینب الکبریٰ, اے زینب میری پیاری شہزادی, تم قرآن پڑھنے میں اتنی مگن ہو تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہارے سر مبارک سے دوپٹہ اتر کے آدھا نیچے گر گیا. آپ ذرا بتا رہی. آپ نے فرمایا اماں جان اس اللہ کی قسم میں قرآن کریم کے اندر اتنی محبوب مستغرق ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اور ایک صحابی ہیں عبداللہ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ بی بی زینب کے گھر کے ساتھ میرے گھر کا دیواریں جڑی ہوئی تھی, دروازے لگے تھے. تو 15 سال تک میں نے ان کو اس گھر میں دیکھا, مطلب سنا کہ یہاں رہتی ہے. تو آج عورتوں کو کیا ہو گیا, ہماری بہنوں کو, بیٹیوں کو, بہوؤں کو کیا ہو گیا؟ کدھر بھی وہ سیرت بی بی زینب جن کے نام کا صدقہ کھا رہی ہیں, جن کے نام کا صدقہ ان کے والدین کو روزی ملتی ہے, عزت ملتی ہے. یہ ان کے خطبے کام کر کے ہمیں تو یزید کھا کے تبدیل کرتے تو سارے بے دین ہوتے. اب بھی آپ دیکھیں کہ کتنی گمراہی پھیلی سے جا رہی ہے. کوئی کچھ بکتا ہے, کوئی کچھ بکتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ معراج کی شب یہ ہے ہی نہیں اور میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا جاتی کا. کوئی یہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ شب برات کہاں سے آئی نوز باللہ من ذالک. اور سیدھے سادے بھولے والے مسلمان وہ جی وہ فلاں کہہ رہے تھے تو پھر اس کا ثبوت تو دکھائیں نا. یعنی 1400 سال میں جو عمل رسول پاک نے فرمایا, اہل بیت صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا, اس پر کیوں کھڑی جا رہی ہے؟ کاٹ کے رکھی ہے تیری زبان اور تیری انگلی اگر شان رسالت میں بکواس کسی نے کیا نہیں کر سکتے گا. تو میں اگر اس صحابہ کو تابعی کہتے ہیں کہ 15 سال تک ایک دیوار ادھر دروازہ بی بی زینب پاک شادی شدہ اولاد والی, یہ میرا دروازہ. آج بیویوں کو کیا ہو گیا, پردے اتر گئے, نقاب اتر گئے, سب کچھ اتر گئے, دوپٹے اتر گئے, استغفر اللہ. اللہ معلوم کے سب کو شرم و حیا کا پیدا بنائے, سب کے پردے لوٹے. یہ بے پردگی سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم, خدا کی قسم 15 سال میں چھوٹی سی زینب بھی میں نے نہیں دیکھی باہر بغیر پردے کے, اور جب جوان ہو گئی تو میں نے پردے کے اندر لپٹی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھی. ظاہر انسان کی حاجات ہوتی ہیں, شادی غم عید ہے, میں آخر انسان کو جانا پڑتا ہے, جاتی بھی ہوں گی. سیدہ کائنات بی بی فاطمہ بھی جاتی تھی, یہودیوں کی شادی بھی جاتی تھی, لیکن ایسا پردہ خدا کی قسم پردے کا حق ادا کر دیا کرتی تھی. تو بس ایک شان ایک بات میں کروں گا, سیدتنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الساجدین اتنے سجدے کیے کہ سجدہ کرنے والوں کو سرکار کراتا ہے. آپ جب اللہ بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے وضو فرماتے ہیں تو بدن پر کبھی تاری ہوتی, کامنا شروع ہو جاتے, جس طرح مولا علی کام کرتے, اور چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا. لوگ تو حضور کیا ہوا,
فرماتے کہ پتہ ہے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ اللہ امام زین العابدین جیسی شخصیت جو جنتی جوانوں کے سردار کے شہزادے مالک جنت. بس ایک آپ کا اخلاقی واقعہ پیش کرتا ہوں. آج 5-4 منٹ میں جان کے اوپر لے گا بتا پیچھے دیکھا پورے 4 مہینے 2:20 پر جماعت کھڑی ہوئی کہ نہیں ہوئی مجھے بتائیں. 2:21 کبھی بھی نہیں ہوئی. آج ایک خاص مہم کی آپ کا آغاز کرتا ہے اس لیے 2-4 منٹ نوکر لگی. اور کتنا پروفیسر صاحب کو سے بھی میرے جنور بڑھ گئے اور بات بھی ضروری ہے. تو امام زین العابدین کا یہ عالم ہوتا تھا ہمیں کوئی ایک تھپڑ مارے تو جب تک ہم 10 نہ مارے ہم کہتے بدلے نہیں اترا. کوئی ایک ہمیں گالی دے دے ہمیں برا بھلا کہہ دے تو ہم کہتے ہیں ہماری اتنی حد تک ہوئی اتنی عزت نے خراب کی اب اس کو تو کیا اس کی نسبت کو بھی ہم دشمن بنا لیتے ہیں. ہم ایسے ہی کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں سادات کرام اہل بیت کرام محمدی جن پر ہم چڑھے ہوئے ہیں. امام زین العابدین کی شان میں آپ کو بات ہے. آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں رات گزارنی ہے بڑے دروازے میں نے بچائے کسی نے مجھے فلن نہیں پکڑایا نہ پانی کا گھونٹ پینا نہ کچھ کھانے کا لقمہ ملا تو آپ ابھی بچوں آرام سے بیٹھو اور الگ بیٹھو اور ادھر ہو جاؤ الگ الگ ہو. تو کہنے لگے کہ پروفیسر صاحب آپ ماشاءاللہ خود ایک بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ اور بہت بڑے عہدے سے لوگوں کو عہدے میں رکھا ریٹائر ہوئے. اللہ تعالیٰ ایسے تمام وہ اساتذہ جنہوں نے ساری زندگی تعلیم و تعلم میں گزاری اللہ تعالیٰ ان کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. اس کو آتا ہے کہنا سارے بولو کرو آمین. دین کے ہر کام میں ٹھیک ہے دنیا کے ہر کام میں چاہو شبہ زور سے کہو آمین. کسی کی قبول ہوگی تو سب کا بیٹا پار ہو جائے گا. اب یہاں پہ بیٹھے بہت سارے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں یہاں بھی پڑھتے ہیں گھر بھی پڑھتے ہیں دونوں تعلیمات حاصل کرتے ہیں فی سبیل اللہ. تو تم نہیں بولو گے تو فرشتے آ کے بولیں گے تمہارے اوپر. اگر تمہیں دین و دنیا کے علوم و فنون کے زیور میں مزین کرے گے ولیوں کے سب استادوں کے سب تو کہنے لگا کہ رات گزروا دیں مہربانی ہوگی. آپ نے فرمایا تیری مہربانی کا تم مجھے ثواب کا موقع عطا فرمایا. اور آپ کی خدمت میں کوئی سائل آتا نا آپ اشرفیاں دینار سارا کچھ اس کے گھر تک خود پہنچاتے ہیں اکثر خود پہنچاتے ہیں. یہ اپنا غلام صاحب دیکھتے کہ سر پہ لاد کے یہ گھوڑے پہ لاد کے اتنا مال دیا کرتے تھے. تو لوگ کہتے حضور یہ اس نے مکلمہ بھی نہیں پڑھا. فرمایا تجھے کیا پتا میرا سامان میرا جو سامان تھا نا جنت میں میرے گھر کے اندر جو پہنچانا تھا نا وہ مجھ سے تو اٹھتا نہیں تھا کس نے میرا مال پہنچا دیا. یعنی یہ اتنا اجر ملتا ہے سب کا خیرات کا اتنا اجر ملتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے وہ شخص آ گیا رات گزارنے کے لیے. وہ ایک رات رہا 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن آپ نے خوب خدمت کی خوب پالا پوسا. داڑھی بڑی بڑی امامت تھا وہ ایک دور کا کلچر تھا داڑھی مبارک سب کی داڑھی ہوتی تھی. تو ساری مسجد اللہ تعالی سب کو سنتوں کا پیکر سنتوں کی سانچے میں ڈال دیا. جب وہ جانے لگا نا کئی دنوں کے بعد اجازت چاہیے آپ نے پھر سر جواہرات دے کے اس کے لا دیا. جانے لگے تو کہتا کہ حضور یقیناً یقیناً آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. اگر آپ نے مجھے پہچانا ہوگا تو مجھے ایک لمحہ بھی ابھی 7 دن آپ نے مان رہا اتنی خدمت آپ نے کی. آپ مجھے ہر کی ہر کے ساتھ تو کیا 7 منٹ یا 7 سیکنڈ میں قبول نہ فرما دے. آپ کی آنکھوں میں آنسو کا بہاؤ لیا آپ نے فرمایا جیسے تو آیا تھا نا اسی وقت میں نے پہچان لیا تھا کہ جب یزیدی فوج میرے بابا امام حسین کے خلاف لاؤ لشکر لے کے اور تیر چلا رہی تھی تو تو ترکش پہ تیر بھر بھر کے دینے والا اس ہاتھ چلانے میں معاملت کر رہا تھا. تو وہ تھا میں جانتا ہوں تو میرے خاندان اوپر کا دشمنی کرنے والا تھا. اب وہ کہنے لگا کہ اس کے باوجود اتنی مہربانی آپ نے روتے روتے فرمایا کہ جو تو نے کیا یا تمہیں تمہارے بڑوں نے کیا وہ تمہاری تربیت ہے. جو میں کر رہا ہوں کہ اپنے دشمن کو پناہ بھی دے رہا ہوں کھانے بھی کھلا رہا ہوں وضو بھی خود کروا رہا ہوں یہ ہمارے نانا جان رسول اللہ کی تربیت کے فیضان ہے.
اور ہم ان کے لیے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں. دیکھو نا اتنا سا ہمیں بھی یہاں پہ 40-60 سال میری بھاشا ہونے والی ہے. اب دینا کسی نے بھی آ کے فلاں کام کیا، ان کے لیے نعرے گلے پھاڑ